وقال تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، ماہ رمضان کی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے روزوں کے احکام و مسائل. انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں روزوں کے تعلق سے کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، آئیے بلا تاخیر ہم روزوں کے مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. روزوں کے سارے مسائل کا احاطہ کرنا مشکل ہے. چند مسائل آپ کے سامنے یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ آپ روزہ کے تعلق سے یاد رکھیں کہ فرض روزوں کے لیے رات کو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. اگر آپ فرض روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اور آپ ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں، ماہ رمضان کے اندر فرض روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ رات کو طلوع فجر سے پہلے جب تک آپ روزے کی نیت نہیں کریں گے آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اس سلسلے میں سنن نسائی کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع فجر سے پہلے جس نے روزے کی نیت نہ کی فلا صیام له، اس کا کوئی بھی روزہ نہیں ہوگا. حضرات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہو جائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ رات کو جب ہم سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں طلوع فجر سے پہلے ہم فرض روزے کے لیے نیت کر لیں. اور اس بات کو یاد رکھیں، صرف ایک دن نہیں، ماہ رمضان میں ہم 29 یا 30 روزے کا اہتمام کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک روزے کے لیے الگ الگ نیت کریں، تب جا کر کے ہمارا روزہ قبول ہوگا. بصورت دیگر پیارے نبی نے فرمایا: فلا صیام له، کہ روزے دار کے روزوں کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے اگر روزے دار نے صحیح وقت پر روزے کی نیت نہ کی. حضرات، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی الفاظ ثابت نہیں ہے کہ ان الفاظ کو کہہ کر کے نیت کی جائے. ایسے کوئی بھی جملے، ایسے کوئی بھی الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ جو کیلنڈروں کے اوپر لکھا جاتا ہے یا پھر پمفلٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے یا دیگر چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اوپر یہ جو نیت کے الفاظ لکھے جاتے ہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ شہر رمضان یعنی کل کے روزے کے لیے میں نے نیت کی ہے. اس انداز کے جو الفاظ اور جملے لکھے جاتے ہیں یہ بے اصل ہیں، بے بنیاد ہے، اس کا حدیث سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، یہ گڑھی گئی ہے. ایسی چیزوں کے اہتمام سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. تو حضرات، پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ فرض روزوں کے لیے رات کو طلوع فجر سے پہلے آپ روزے کی نیت کر لیں، تبھی جا کر کے آپ کا روزہ قبول ہوگا. بصورت دیگر پیارے نبی نے فرمایا: فلا صیام له،
ہمارے روزوں کو رد کر دیا جائے گا، اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح سے حضرات سحری کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں، آپ یاد رکھیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تراویح کے بعد جاتے ہیں، اچھی طریقے سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر وہ سحری کے وقت اٹھنا گوارا نہیں کرتے، یا پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رات میں سحری سے 2 گھنٹہ پہلے 3 گھنٹہ پہلے بیدار ہوتے ہیں اور کھا کر کے پھر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ حضرات یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سحری کے مسائل آپ سماعت کریں کہ سحری کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کون کون سی تعلیم دی ہیں۔ حضرات پہلی بات یاد رکھیں، سحری کھانے میں برکت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم سحری رات میں اٹھ کر کے کرتے ہو، یاد رکھو اس کے اندر برکت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے میری امت کے لوگوں سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السحور برکہ، سحریوں میں برکت ہے۔ سحری کا کھانا جو ہم کھاتے ہیں اس کے اندر برکت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا فلا تدعو، تم سحری کرنا نہ چھوڑو، ایسا نہ کرو کہ رات میں کھا لو، 2 گھنٹہ فجر سے پہلے اٹھو، 3 گھنٹہ فجر سے پہلے اٹھو اور اس کے بعد کھا کے پھر سے سو جاؤ، ایسا نہ کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ تم سحری کو نہ چھوڑو، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ، اگر تمہارے پاس سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تمہارے پاس پانی موجود ہو تو تم پانی سے ہی سحری کر لیا کرو۔ اسی طرح سے ابن حبان کی روایت میں پیارے نبی نے فرمایا تسحروا، اے میری امت کے لوگوں سحری کیا کرو، وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِّن مَّاءٍ، اگرچہ پانی کے گھونٹ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات کیوں؟ اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ حضرات کیا مطلب ہے؟ سحری کے اندر برکت ہے، اس برکت کا کیا مفہوم ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ برکت کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات سحری ہم کرتے ہیں، پیٹ ہمارا بھرتا ہے، پانی ہم پیتے ہیں، پیاس ہمارا بجھتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ تو حضرات اس بات کا اور اس پیغام کو آپ یاد رکھیں، سحری کرنے میں کبھی بھی کوتاہی نہ کریں۔ اسی طریقے سے حضرات سحری کے تعلق سے آپ دوسری بات یاد رکھیں کہ سحری کھانے میں اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اہل کتاب کی یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، اور سحری کھانے میں یہ اہل کتاب کی یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ روزہ تو رکھتے تھے لیکن سحری نہیں کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سحری کو مستحب قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، پیارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق صرف سحری کھا لینا ہے۔ حضرات اس حدیث کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق صرف سحری کھا لینا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب روزہ تو رکھتے تھے مگر وہ سحری نہیں کرتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سحری کو مستحب قرار دیا ہے۔ حضرات ہم اگر سحری کھاتے ہیں، پیٹ ہمارا بھرتا ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے، اور اس پر بھی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات تیسری بات سحری کے تعلق سے آپ یاد رکھیں کہ سحری کی فضیلت کیا ہے۔ اگر ہم رات میں اٹھتے ہیں اور
سحری کے اوقات میں اٹھ کر کے سحری کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت آپ سماعت کریں۔ ابن حبان کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ رب العالمین سحری کرنے والوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اپنی برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حضرات، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو؟ کون انسان ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے؟ آپ صبح اٹھیں، سحری کریں، اللہ رب العالمین، پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے سحری کی طرف بلایا اور فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانے کی طرف۔ پتہ کیا چلا، یہ جو سحری کا کھانا ہے یہ مبارک کھانا ہے، انسان کو اسے کبھی بھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ سحری میں ہمیشہ انسان کو اٹھنا چاہیے اور سحری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کھانا مبارک کھانا ہے۔ اسی طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر برکت رکھی گئی ہے، ان میں پہلی چیز جماعت کے اندر، اگر کوئی انسان جماعت سے جڑ کر کے رہتا ہے اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز سرید نامی کھانے کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ تیسری چیز سحری کے اندر بھی برکت رکھی گئی ہے۔ تو حضرات، جب سحری کے اندر برکت رکھی گئی ہے، اس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی اس کے اندر ہم کوتاہی نہ کریں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ انہا برکہ، اے میرے صحابی یاد رکھو یہ سحری کھانا برکت ہے، اعطاکم اللہ ایاہا، اللہ رب العالمین نے اس سحری کی نعمت سے تمہیں مالا مال کیا ہے، فلا تدعوہ، تم اس سحری کو کبھی ترک نہ کرو، کبھی نہ چھوڑو۔ تو حضرات، یہ سحری کی برکت ہے، یہ سحری کی فضیلت ہے کہ جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سحری کھانے والوں کے اوپر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، سحری کے تعلق سے ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، سحری کا وقت کیا ہے، کب سے کب تک ہم سحری کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اللہ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے ظاہر ہو جائے۔ حضرات، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کریمہ کو سنا، انہوں نے اس آیت کریمہ کا ظاہری مفہوم کو لیا۔ انہوں نے کیا کیا، 2 دھاگے لیے، ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا، تکیا کے نیچے رکھ لیے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے سحری کرنے لگے۔ دھاگے کو دیکھ رہے تھے، کھاتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے قریب تک ہو گیا، لیکن دونوں کے اندر فرق ہی نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ماجرا سنایا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، میں نے اس انداز سے عمل کو کیا، لیکن مجھے تو سفید دھاگا اور کالے دھاگے میں فرق واضح طور پر نمایاں نظر نہیں آیا۔ تو اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عادی، جیسا تم سمجھ رہے ہو معاملہ ویسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، اس سے تو رات کی تاریکی مراد ہے، یعنی جس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، اور دن کی سفیدی یعنی صبح صادق مراد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب رات کی تاریکی رہے تو تم اٹھو سحری کا اہتمام کرو، لیکن جب صبح صادق ہو جائے تو پھر سحری کرنا چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے معاملے کو سمجھایا۔ حضرات، رات کی تاریکی اور صبح صادق
جس کو تھوڑا آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات میں اذان دیتے ہیں، جب بلال اذان دے کلو وشربو تو تم کھاؤ پیو سحری کرو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دے، یعنی ابن ام مکتوم صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہی ابن ام مکتوم اذان دیتے ہیں، لہٰذا ابن ام مکتوم جیسے ہی اذان دے فوراً تم سحری کھانے کو ترک کر دیا کرو۔ حضرات اس انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو سمجھایا، صبح صادق کے بعد انسان کو سحری کو ترک کر دینا چاہیے۔ حضرات آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آج گھڑی کا معاملہ ہے، ٹائم ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتے ہیں، ایسی صورت میں جیسے ہی اذان ہو ہمیں سحری ترک کر دینی چاہیے۔ لیکن آج لوگوں کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اذان سے 10 منٹ پہلے باسوری کا اہتمام کیا جاتا ہے، الٹی سیدھی آواز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرات ایسی چیز کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی باسوری کی ضرورت ہے اور نہ ہی اذان سے 10 منٹ پہلے سحری کو ترک کرنے کی کوئی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں سنت کی مخالفت ہے۔ ایسی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیا کہ جب ابن ام مکتوم فجر کی نماز کے لیے اذان دے اس وقت تک تم سحری کرتے رہو، اور جیسے ہی وہ اذان دے سحری کو بند کر دیا کرو۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ جب رات کی تاریکی رہے ہمیں سحری کے لیے اٹھنا چاہیے، اور صبح صادق تک یعنی جب فجر کی نماز کے لیے اذان ہو جائے یہاں تک ہمیں سحری کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ٹائم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات سحری کے تعلق سے ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی اذان تک آپ سحری کو لے جائیں، آپ سحری کرتے رہیں، پانی پیتے رہیں، اس بات کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کی جماعت ہمیں حکم دیا گیا بتعجیل فطرنا کہ ہم افطاری جلدی کیا کریں اور سحری تاخیر سے کیا کریں۔ حضرات 10 منٹ پہلے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اذان تک سحری کرنے کی اجازت دی ہے، پھر 10 منٹ چھوڑنے کا حکم کہاں سے آ گیا؟ اسی طریقے سے عمرو بن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کان اصحاب محمد اسرع الناس افطارا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے تھے، وابطؤہم سحورا، اور سحری تاخیر سے کیا کرتے تھے۔ تو حضرات پتہ کیا چلا ہمیں اور آپ کو جب بھی سحری ہم اور آپ کریں سحری کے اندر تاخیر کیا کریں، اذان تک ہم کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہیں، یہ مستحب ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرات سحری کس چیز کے ذریعے کی جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تلقین کی ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں کھجور موجود ہے تو ہمیں کھجور سے سحری کرنی چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ نعم سحور المومن التمر، کہ مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ تو حضرات اگر ہمارے گھروں کے اندر کھانا موجود ہے ساتھ ہی ساتھ کھجور بھی موجود ہے تو ہمیں کھانا کھانے کے بعد یا پہلے ہمیں کھجور کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھا کر کے سحری کرنے کی تلقین کی ہے اور اس کو بہترین سحری قرار دیا۔ اسی طریقے سے حضرات سحری کے تعلق سے ایک آخری مسئلہ یاد رکھیں، اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا فوراً کھانے کو چھوڑ دیں گے یا پھر ضرورت کے بقدر کھا لیں گے؟ جی ہاں، مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، سحری کے لیے بیٹھے ہیں اور بیٹھتے ہی
آپ نے تھوڑا کھانا کھایا، اذان ہو گئی، پیارے نبی نے فرمایا کہ آپ کھانے سے جلدی سے ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ بقدر ضرورت آپ اپنی حاجت کو پوری کر لیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، کہ جب تم میں سے کوئی انسان سحری کر رہا ہو، اذان کی آواز سن لے اور اس انسان کا ہاتھ برتن میں ہو، فلا يدعه، تو وہ انسان اپنے ہاتھ کو برتن سے نہ اٹھائے، وہ اپنے ہاتھ کو برتن سے جلدی سے سمیٹ نہ لے، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ وہ اس کھانے میں سے اپنی حاجت کو پوری کر لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر آسانی رکھی ہے۔ اگر ہم اور آپ سحری کے لیے ہم اور آپ سحری کر رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے یا وہ اذان شروع ہو گئی ہے، تو اسی صورت میں بقدر ضرورت ہم اور آپ سحری کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات افطاری کے کچھ مسائل ہیں، آپ افطاری کے مسائل کو بھی آپ یاد رکھیں۔ افطاری کا وقت کیا ہے؟ جیسے ہی سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے آپ فوراً افطاری کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اذا اقبل اللیل، جب رات آ جائے، وادبر النہار، دن چلا جائے، وغابت الشمس، سورج غروب ہو جائے، تو ایک صائم کو چاہیے، ایک روزے دار کو چاہیے کہ وہ افطاری کر لے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ اتنی واضح حدیث موجود ہے، لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے کا یقین ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود 3 منٹ 4 منٹ لیٹ کیا جاتا ہے، بانسری بجایا جاتا ہے۔ حضرات یہ سنت کی مخالفت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے سحری کر لیا کرو۔ اسی طریقے سے حضرات افطاری کر لیا کرو۔ افطاری کے تعلق سے ایک دوسرا مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ افطاری کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، یہ 2-3 منٹ لیٹ نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگوں کے اندر اس وقت تک خیر باقی رہے گا جب تک کہ لوگ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے۔ یہ 2-3 منٹ لیٹ کرنا یہ سنت کی مخالفت ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، کہ دین اس وقت تک مسلسل غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا لأن اليہود والنصارى یؤخرون، اس لیے کہ یہود و نصارہ یہ افطاری تاخیر سے کیا کرتے ہیں۔ حضرات یہاں پر بھی شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا۔ تو حضرات جب بھی وقت ہو جائے، سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے، فوراً ہمیں اور آپ کو افطاری کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات ایک بات آپ یاد رکھیں، افطاری کے وقت ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطاری کے وقت ہماری کافی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو بھی دعائیں ہم کرتے ہیں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے افطاری سے جو پہلے کا وقت ہو آپ اس کو کبھی بھی ضائع نہ کریں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، ایک عادل حکمراں ہے اور ایک روزے دار ہے، یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے، اور ایک مظلوم انسان ہے، ان تینوں لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ حضرات جب ہماری دعائیں رد نہیں کی جاتی تو ایسے موقع سے ہمیں اور آپ کو خصوصی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات افطاری کے تعلق سے آپ یاد رکھیں کہ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا فرمایا، اگر آپ کے پاس تر کھجور موجود ہے، تازہ کھجور موجود ہے تو آپ اس سے افطاری کریں۔ اگر تازہ کھجور موجود نہیں ہے تو جس کو ہم چھہارا یا سوکھا کھجور بولتے ہیں آپ اس کا استعمال کریں۔ اگر یہ دونوں چیز موجود نہیں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ذریعے افطاری کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور کے ذریعے مغرب کی نماز سے پہلے افطاری کیا کرتے تھے۔
فَإِن لَّمْ يَكُن رُطَبَاتٍ، اگر آپ کے پاس تازہ کھجور نہ ہو تو ایسی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھہارا سے افطاری کیا کرتے تھے۔ اگر چھہارا بھی موجود نہ ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلاس پانی پی کر کے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کیا کرتے تھے۔ حضرات یہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں اور آپ کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات افطاری کی دعا کیا ہے، کون سی دعا ہم پڑھیں؟ پہلی بات، جب بھی آپ افطاری کے لیے کوئی بھی چیز تناول کریں آپ بسم اللہ کہیں، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم انی لک صمت علی رزقک افطرت۔ یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس دعا کے بارے میں کہ شواہد کی بنیاد پر یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ روایت قوی ہے اور اس دعا کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل معاشرے کے اندر اس دعا کے ساتھ اور بھی کئی الفاظ جوڑ دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، جو کہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ لگاتے ہیں وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اس انداز سے اور بھی الفاظ اور جملے کو ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور حضرات سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے کہ جس کے اندر ایک صحیح دعا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا مذکور ہے، اس روایت کے اندر پیارے نبی نے یہ تعلیم دی کہ جب ایک روزے دار انسان افطاری کر لے، بسم اللہ کہہ کر کے افطاری کرے، اور اس کے بعد جب کچھ کھا پی لے تو روزے دار کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا پڑھے، ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور ہم نے جو روزہ رکھا ہے اگر اللہ نے چاہا تو اس پر اجر بھی مرتب ہو گیا۔ حضرات یہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے کی تلقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات روزہ کھلوانے والے کا اجر کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو افطاری کرواتے ہیں تو آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ یاد رکھیے، جس کو آپ افطاری کرواتے ہیں اس کو جتنا روزے کا اجر ملے گا، افطاری کروانے والوں کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا کہ جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ایک اور مسئلہ افطاری کے تعلق سے، اور آخری مسئلہ یاد رکھیں، افطاری کرنا اور افطاری کروانا۔ کبھی کبھار کوئی انسان افطاری کرواتا ہے اور ہم سب افطاری کے لیے جاتے ہیں اور افطاری کی دعوت کے لیے جاتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں۔ حضرات جب ہم کسی کے یہاں افطاری کی دعوت کے لیے جائیں تو ہم اس انسان کو کون سی دعا دیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے یہاں افطاری کے لیے جاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے تھے، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو دیتے تھے جو افطاری کروائے، اس انسان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے تھے۔ حضرات ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر میں افطاری کے لیے جائیں ہم اس دعا کو ضرور ان کو دیں۔ اسی طریقے سے حضرات ابھی 2-3 منٹ وقت بچ گیا ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ مسائل کا اور بھی تذکرہ کروں گا کہ روزے کی حالت میں ہم کون کون سے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ حضرات سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں، حالت جنابت میں سحری کھایا جا سکتا ہے۔ اگر انسان رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اور فجر میں اٹھنے میں تاخیر ہو جائے، سحری کا وقت بہت ہی مختصر بچ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ حالت جنابت میں ہی سحری کھا لیا جائے اور اس کے بعد غسل کر کے روزے کا بھی اہتمام کیا جائے اور نماز کی پابندی کی جائے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر ہو جاتی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی سے ملنے کی وجہ سے جنوبی کی حالت میں ہوتے تھے۔ ثم یغتسل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سحری کرتے اور اس کے بعد پھر غسل کرتے اور پھر دن میں روزے کا بھی اہتمام کرتے۔ تو حضرات اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے حضرات روزے دار انسان مسواک کر سکتا ہے، اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو آج کے دور میں چل رہا ہے
اگر اس کا ذائقہ حلق تک نہ پہنچے تو ایسی صورت میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ کا اگر ذائقہ حلق میں پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں مسواک پر ہی دن میں اکتفا کرنا چاہیے، رات میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال کر لینا یہ بہتر عمل ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا روزے کی حالت میں درست ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مبالغہ کے طور پر نہ ہو، یعنی آپ کلی اس انداز سے نہ کریں کہ یہ گھونٹ پانی اندر ہی چلا جائے، اس کے اندر آپ مبالغہ نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی نے فرمایا بالغ فی الاستنساء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران اچھی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانے کا اور کلی کرنے کا حکم دیا ہے، الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو ان دونوں چیزوں میں آپ کو مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، انسان کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا بوسہ لیتے تھے، بغلگیر ہوتے تھے، وہو صائم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے تھے، وکان املککم لعربہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے تھے۔ تو حضرات اگر آپ اپنے نفس کے اندر کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے جنسی قوت کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں بیوی کا روزے کی حالت میں بوسہ دینے میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیں، کسی چیز کا چکھنا جو حلق تک نہ پہنچے درست ہے، کوئی سالن ہے پک رہا ہے، اگر آپ اس کو چکھ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر نمک ہوا کہ نہیں ہوا، اگر ذائقہ حلق تک نہ جائے اس انداز سے چکھ لینے میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لا باس ان یتطعم القدر بالشیء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی ہنڈی کو چکھ لینے میں یا کسی اور کھانے کو چکھ لینے میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا ذائقہ حلق تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آنکھوں میں سرما لگانے سے اور اسی طرح آنکھوں کے اندر اگر دوائی ڈالی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں روزے کا اہتمام بھی کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورما وغیرہ کا استعمال بھی کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرات اگر کوئی انسان بھول کر کے کھا پی لے تو اس انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ نے اسے کھلایا ہے اور پلایا ہے، انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بھول کر کے پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا جاتا ہے یا پیاس بجھا لیتا ہے پانی پی کر کے تو اس انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو کھلایا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پلایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے موسم بہت ہی سخت ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو بہت ہی زیادہ پیاس لگ جاتی ہے، پیاس بجھانے کا ایک فارمولہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی سے غسل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹھنڈا پانی سے غسل کریں گے آپ کا پیاس بجھ جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج کے اندر دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی شدت کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، اپنے سر کے اوپر پانی کو انڈیل رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے۔ ہم بچوں سے روزے رکھواتے ہیں، جب بچے بہت زیادہ پیاس کرنے لگے، جب بچے پانی مانگنے لگے تو ایک ٹائم اس کو نہلا دیں۔ اگر آپ اس کو ایک ٹائم نہلا دیں گے اس کی آدھی پیاس بجھ جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرات اگر کوئی انسان روزہ سے ہے اور وہ حجامت کروانا چاہتا ہے تو اس کی بھی اسلام کے اندر اجازت موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات کبھی کبھار یہ سوال آ جاتا ہے ہمارے منہ میں تھوک بن جاتا ہے، کیا ہم اس تھوک کو نگل سکتے ہیں؟ کیا تھوک کے نگلنے کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، یاد رکھیں
تھوک کے نگل جانے کی وجہ سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر روزے دار اپنا تھوک نگل جائے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات روزے کے تعلق سے آخری مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ہم روزے سے ہیں اور کبھی کبھار بائی چانس ہمارے حلق میں مکھی چلا جائے یا کوئی چیز چلا جائے جس پر ہمارا کنٹرول نہیں، تو کیا اس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دخل حلقه الذباب فلا شيء علیہ، اگر کسی کے حلق میں مکھی چلا جائے تو اس پر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا بھی روزہ درست ہے۔ حضرات یہ روزوں کے تعلق سے کچھ مسائل تھے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان کے اندر ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، جو بھی دعائیں کر رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہماری ان ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔